وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام، کل کی نشست میں ہم نے دو بڑی اہم آیات مبارکہ پڑھی تھیں جو ہماری محکم اور لیگل آیات مبارکہ ہیں، جن میں 5 نمازوں کا بیان تھا اور تہجد کی نماز کا ذکر تھا، اور اس کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 77 اور 78 نمبر آیت مبارکہ تھی۔ اس کے بعد چونکہ ہم اس کے ابتدائی آیات سے پڑھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور عام مکی صورتوں اور اس مکی صورت میں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد متصل اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم فرمانا ہے۔ تو ایک ماڈل سوسائٹی جو مدینے میں جس کا قیام عمل میں لایا جائے، اس کے سارے اصول اللہ نے بیان فرمائے۔ تو دل چھوٹا نہ کریں، محبوب مکہ سے نکلتے ہوئے دعا یہ کریں کہ محبوب جب وہ وقت آئے گا جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں گے تو آپ دعا یہ کریں کہ اللہ مکہ میں بھی برکتیں رکھ دے آپ کے جانے کے بعد، اور مدینے میں بھی آپ کے جانے کے بعد برکتیں آ جائیں۔ تو گھر سے نکلنے اور آنے جانے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے، اور یہ تقریباً 80 نمبر آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آدھا حصہ ہم نے کل اس کا پڑھا تھا، آج انشاءاللہ آدھا پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کے ہی موضوعات، قرآن کی اہمیت، اور قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن رحمت ہے، اور انسان کی نیچر اور فطرت جب وہ برائی کی طرف جائے اور جب اچھائی کی طرف جائے، یہ ہمارے آج کے جو ہیں وہ کامن سے موضوعات ہیں۔ اور قرآن جو ہے اس کے اوپر آج زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کا ظاہر بھی مومن کے لیے ہدایت ہے، اس کی تلاوت بھی اور باطنی علوم بھی مومن کے لیے شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ دو اکٹھی آیات مبارکہ ہیں، اور دونوں کے اعلان فرمانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ محبوب وحکمانہ اور کل آپ دعا مانگیے اپنے اللہ سے، رب اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے داخل فرما بہترین اور سچی جگہ پہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور اللہ تو جہاں کہیں سے مجھے لے آئے، نکال کے لے آئے، تو مخرج صدق وہ سچائی کے ساتھ اللہ مجھے نکال کے لا، وَاجْعَلْ لِي اور مجھے عطا فرما مِن لَدُنْکَ اپنی جناب سے، سُلطَانًا نَصِیرًا وہ قوت کہ جس کی تو مدد کر رہا ہو، اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ واو کمانا اور محبوب کل آپ اعلان فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ واو کمانا اور زَهَقَ مٹ گیا، الْبَاطِلُ باطل۔ یہ صورت ہے مکی جو مدینہ جانے سے پہلے ہے، لیکن یہ جو سورہ مبارکہ کی آیت حضور پڑھ رہے تھے یہ آپ تب تلاوت فرما رہے تھے جب مکہ فتح ہو گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک تھا، اور آپ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے، اور آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اتنا بڑا ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ آیت بہت پہلے کی ہے اور فتح مکہ بعد میں ہو رہا ہے، تو یہ ماضی اور پاسٹ انڈیفینٹ کا جو صیغہ استعمال ہوا، ہم نے پڑھا ہے ایک اصول عربی کا کہ جب کسی کو دعا دینی ہو تو تب بھی پاسٹ انڈیفینٹ سے دیتے ہیں، جیسے رحمہ اللہ، رحمہ فعل ماضی ہے، اور رضی اللہ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یقینی بات کرنی ہو تو وہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو یہ بہت پہلے سے بتلا رہے ہیں کہ محبوب یہ حق آئے گا اور ضرور آئے گا، یہ مکہ جس کے مکین آپ کو نکلنے پہ آج مجبور کر رہے ہیں، اس کو آپ ضرور فتح فرمائیں گے اور باطل مٹے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، باطل ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ مٹ جائے، لیکن حق کو اللہ نے فتح دینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ باطل کو بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو واقعہ کربلا میں حق کی جو ہے وہ بلندی ہے اور حق کا بول بالا ہے، اگر باطل نہ ہوتا تو پھر حق کی فتح کیسے ہو سکتی تھی؟ تو یہ جملہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے، ان الباطل کان زہوقا، ان بے شک الباطل باطل کانا ہے ہی زہوقا مٹنے والا،
اس میں دوام ہے کہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، لیکن اللہ پھر حق کے ساتھ باطل رکھتا کیوں ہے؟ تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے، اللہ اپنے بندوں کو مقامات رفیع عطا فرما دے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی بات ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو اہل مکہ اس کے منکر تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب قرآن تو شفا ہی شفا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور پھر جو ظالم لوگ ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ آپ اس کی مثال سمجھے، ڈاکٹر کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، اگر مریض پرہیز نہیں کرے گا تو یقیناً ڈاکٹر کا نسخہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ محبوب قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ اگر کسی کو شفا نہیں ملتی تو اس سے مراد یہ یا تو وہ دوائی نہیں لے رہا، ڈاکٹر کی نااہلی نہیں ہے، یا تو وہ دوائی نہیں لے رہا یا وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے ایک دعویٰ فرمایا ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ تو شفا کتنی قسم کی ہے؟ ہماری جسمانی بھی اور روحانی بھی، ان دونوں کے اوپر واضح دلائل موجود ہیں۔ ہم نے جمعے کی گفتگو میں آپ نے سنا ہو، ہم نے شیئر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کا سوتے ہوئے عمل کیا ہوتا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ رات کو پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، پورے جسم پہ، سر کے، چہرے کے اور پورے جسم کے اعضاء جہاں تک پہنچتے آپ دم فرما کے سوتے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا ایک عقیدہ تھا کہ قرآن میں برکت ہے اور اس میں شفا ہے، چور چوری نہیں کر سکتا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے لیے وظیفہ کیا تھا؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، شیطان خود بتلا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بندہ جھوٹا تھا لیکن تجھے بات سچی بتا گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے متعین کیا مال غنیمت پہ، تو رات کو ایک چور آیا، اس کو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں صبح پیش کروں گا۔ تو وہ انسانی شکل میں آنے والا شیطان کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں ایک سچی بات بتا کے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہارے سامان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی صبح، تو حضور نے خود پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے چور نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اس نے تو یہ کہا۔ تو حضور نے فرمایا بندہ جھوٹا تھا لیکن تجھے بات سچی بتا کے گیا۔ تو یہ ساری ظاہری اور فزیکلی جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے۔ قرآن باطنی شفا کیسے ہے؟ باطن میں غیبت رکھی ہے، نیگیٹو جو فیلنگز ہیں انسان کے اندر، منفی سوچیں، اس کے لیے بھی قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ اور سب سے بڑا وائرس کیا ہے؟ کفر کا، وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ قرآن پڑھنے سے جب نکل جاتا ہے تو پھر باقی سارے چھوٹے چھوٹے اس کی اولاد والے وائرس ہیں، وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، نفاق ہو، نفرت ہو، تکبر ہو، یہ ساری باتیں پھر قرآن سے دور ہو جاتی ہیں۔ ترجمہ آپ فرمائیں گے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی، اور نُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن قرآن میں سے کچھ چیزیں، ما ہوا شفا، ما کا معنی جو، ہوا وہ ہیں، شفاء شفا۔ آپ اس کو شفا نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ شفا پڑھیں گے۔ اگر آپ شفا پڑھیں گے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا، وہ اس کا معنی ہو جائے گا گڑھے کا کنارہ۔ جیسے وہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے حضور کی آمد پہ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو میں نے اپنا نبی بھیج کر تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ وہاں کیا لفظ ہے؟ شفا، اور یہ کیا لفظ ہے؟ شفا۔ تو ایک زیر اور ایک زبر سے آپ معنی کہیں اور چلا جائے گا۔ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی اور رحمتن سراپا رحمت ہیں، للمومنین، وہ سراپا رحمت کیا ہے؟ آج ہماری آرٹیفیشل دنیا میں ہماری موت اور ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری گیدرنگ، یہ ساری جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس نے انسان سے رحمت چھین لی ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کے کبھی بھی مخالف نہیں ہوں کہ دلہن کو جو ہے وہ بناؤ سے گھر نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ بتائیں کہ ایک دلہن 35,000 40,000 70,000 لاکھ کا جوڑا پہنتی ہے، اس میں فضول خرچی یہ ہے کہ وہ یہ جوڑا جو اس نے پہلی رات کو پہننا ہے، یہ کتنا عرصہ وہ بعد میں بھی پہنے گی؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اس کو انسانی لیول پہ ہم سوچیں، اسلام کا لیول تو پھر اب بہت بات کا ہے۔ تو جو چیز اس کے استعمال میں ہی نہیں ہے وہ اس چیز پہ اتنا خرچہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً علماء ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جہیز لعنت ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہیز باقاعدہ سے محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے جہیز کا، جس کے اندر حضور نے حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا وہ باتیں لکھی ہیں۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ کا ایک جو ہے وہ ہماری جیسے رضائی ہوتی تھی، آج تو کمبل آ گئے، حدیث کے الفاظ ہیں ایک ایسی چادر جس کے اندر روئی ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟
رضائی یا طلائی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور نے آپ کو ایک وسادہ کا لفظ ہے تکیہ عطا فرمایا، اور تیسری چیز اس میں ہے ایک پانی والی مشک، یہ حضور نے عطا فرمائی۔ یہ تینوں باتیں حضور نے جہیز کے طور پر خاتون جنت کو عطا فرمائی۔ تو یہ بیسک نیڈز تھیں، سونا اور کام کرنا۔ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر چکی کا بھی اضافہ ہے۔ تو جہیز دینا جائز ہے، جہیز دینا غلط نہیں ہے، کیونکہ جہیز کے الفاظ باقاعدہ سے موجود ہیں، اور جہیز عربی زبان کا لفظ ہے۔ جہیز کا معنی کیا ہے؟ جہیز کا معنی ہے تیار کرنا۔ جاہزا یجہزو، حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جو ہر خطبے میں جمعے والے دن پڑھا جاتا ہے، مجاہز جیش الاسرہ۔ وہ جو غزوہ تبوک تھا جس میں حضرت عثمان نے بہت کچھ دیا تھا، اس کے تیار کرنے والے کا جو ٹائٹل ہے، تیار کرنے والا، وہ مجاہز ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی، یہ حضور نے ٹائٹل دیا ہے ان کو، مجاہز جیش الاسرہ۔ جہیز حرام نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تمہارا جہیز پروٹوکول کے ساتھ تم دو گے، لوگوں کو دکھا کر، جیسے پنڈوں میں رواج ہوتا ہے دکھانے کا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بچی کا جو زیور ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ غریب کا کلیجہ جب منہ کو آتا ہے تو اس وقت اسلام کہتا ہے تمہارا جہیز صحیح نہیں۔ تو یہ باتیں جو اسلام کی ہیں، یہ ورحمۃ للمومنین، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اور اس کی احکامات، یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ شادی بیاہ میں ایک اور بہت بڑی غلط رسم یہ ہے کہ ہم بچی کو حق مار نہیں دیتے۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ لوگ عموماً کہتے ہیں جی شرعی حق مار لکھ لیں، آپ بچی اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، آپ کو اس موقع پر جتنا حسب توفیق ہو بچی کو ضرور حق مار دینا چاہیے۔ 5,000 10,000 کی بات نہیں ہے، جو زیور پہنایا ہے یہ لکھ لیں۔ اس وقت اس کا دل جیتنے کے لیے شرعی لحاظ سے اللہ رسول کی دین کا منشا یہ ہے کہ آپ بچی کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ تو یہ باتیں ورحمۃ للمومنین، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے مرنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے جینا بھی اپنے لیے خود مشکل بنا دیا۔ دیکھیں، ہم زنا اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ بڑا مشہور جملہ ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ تو جتنی آسانیاں ہم زنا کے لیے پیدا کریں گے اور نکاح کو مشکل بنائیں گے، ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی جائے گی۔ اچھا، یہ سادگی لائے گا کون؟ یہ سادگی میں سمجھتا ہوں بڑا طبقہ لائے گا جو ویل آف طبقہ ہے۔ غریب اگر سادگی کرے گا تو لوگ وہ ویسے کہے گا، مجھے لوگوں نے کہنا ہے دیکھو اب تو بالکل بھی زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں۔ جب بڑا بندہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام کے مطابق آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے نہیں کیا، میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں۔ بڑا طبقہ، اور قرآن نے ہر جگہ پر ہر نبی کے وہ لوگ نبی کے مخاطب ہیں جو بیوروکریسی ہے۔ اس کے لیے عربی نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ مالۂ اعلیٰ۔ نامے پارے کی پہلی آیت ہی کیا ہے؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ۔ تو مالۂ اعلیٰ جو ہے یہ ایلیٹ کلاس ہے معاشرے کی۔ جب تک ایلیٹ کلاس ٹھیک کاموں کی طرف نہیں آتی، پھر چھوٹا طبقہ کبھی بھی ان کاموں کی طرف نہیں آتا۔ اس جملے پہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پہ میں نے یہ باتیں عرض کر دی ہیں کہ قرآن شفا بھی ہے اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ بھائی تمہاری فکر ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا عمل ٹھیک ہو جائے گا اگر تم اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق چلو گی۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، واو کا معنی اور لا یزید، قرآن زیادہ نہیں کرتا الظالمین، ظالموں کے لیے، الا خسارہ، مگر خسارے کو۔ یعنی قرآن کہتا ہے یہ کرو، ظالم نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا۔ تو پھر قرآن تو خسارہ نہیں کرے گا، خسارہ تو وہ خود کرے گا۔ قرآن پہ عمل کرتا تو اس کا خسارہ نہ ہوتا۔ تو تین باتیں ہیں، میں بڑی اہم اس آیت کو سمجھتا ہوں، شفاء ورحمۃ للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ اور ہم بحیثیت مسلمان بھی ظالم ہیں، اگر اللہ رسول کی بات کوئی نہیں مانتا تو وہ ظالم ہے، اور قرآن پھر یہ کرے گا کہ اس کے ظلم میں، اس کے خسارے میں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ جب انسان پہ اللہ کا انعام آتا ہے تو لڑیاں مارتا ہے، جب وہ پھر غمی کی طرف آتا ہے پھر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، پھر نمازیں بھی بھول گئیں، پھر تسبیحاں بھی بھول گئیں، پھر ذکر اذکار بھی بھول گئے، پھر انسان کہتا ہے بھئی اللہ نے جو ہے وہ، میرے پاس عقل تھا، میرے پاس شعور تھا، تو بس میں نے اپنے بل بوتے پر اپنا مسئلہ حل کر دیا، اللہ کی طرف بات منسوب نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، واو کا معنی اور اذا، جب انعمنا، ہم جب انعام کرتے ہیں، انعام فرماتے ہیں علی الانسان، انسان پر، تو فطرت انسانی کیا ہے؟ اعراض، وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بچا کر چلتا ہے۔
اپنا جیسے کپڑے سمیٹ لیتا ہے نا انسان کہیں جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے، تو انسان منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا دامن بچا کے فوراً نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، واو کا معنی اور اذا جب مسہ اس کو پہنچتی ہے الشر کوئی تکلیف تو کان یئوسا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، یہ انسان کی بیماریاں ہیں جن کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد اللہ نے اس سے پہلے دوائی دی ہے۔ بیماریاں بعد میں ذکر کی ہیں، پہلے پرہیز اور دوائی بتایا ہے۔ انسان منہ پھیر لیتا ہے تو کیوں منہ پھیرنے سے بچے گا کیسے؟ قرآن پہ عمل کرے گا۔ وہ پہلو طئی کرتا ہے نہیں کرے گا، قرآن کا پہلے نسخہ بتا دیا۔ اس کو جب مشکل پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے، نہیں ہوگا، لیکن پہلی والی آیت کے اوپر وہ عمل کر لے۔ کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ھو اہدی سبیلا۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ اہل مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ابو جہل کہتا ہے مجھے سارا زمانہ عقل مند کہتا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہو کہ میں غلط ہوں؟ میں ٹھیک آدمی ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، میری معاشرے میں ٹھاٹھ باٹ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کو بتا دیں کہ ہر بندہ اپنے ایک سرکل کے اندر گھوم رہا ہے، اس کے اندر اس کی اپنی خواہشات کے بت ہیں، اس کی اپنی خوشی ہے، اس کی اپنی غمی ہے، لیکن ٹھیک صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے گرد گھوم رہا ہے اور اس کے اندر گھوم رہا ہے۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے کل ہر آدمی یعمل عمل پیرا ہے اللہ شاکلتہ ہی، اللہ کا معنی پر، شاکلہ فطرت کو بھی کہتے ہیں اور ایک سرکل کو بھی کہتے ہیں، انسانی فطرت بھی گویا کہ ایک سرکل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق۔ فربکم اعلم بمن ھو اہدی سبیلا، پہلے والے فریز میں ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ کیا اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے؟ کیا غلط سمجھ کے کرتے تھے یا ٹھیک سمجھ کے کرتے تھے؟ تو وہ بھی تو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، فا کا معنی پس ربکم تمہارا رب عالم بہت بہتر جانتا ہے بمن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا اس کو جو سب سے زیادہ اللہ کے ہدایت والے راستے پر گامزن ہے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہا ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ بھی چلا کہ انسان اپنی عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جائے اس کو اپنی اصلاح کا پورشن ضرور اوپن رکھنا چاہیے۔ ہر زندگی کے ہر فیز پہ انسان سیکھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کسی کی عمر 65 سال ہو تو وہ نہیں سیکھ رہا، کوئی ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو وہ سارا کچھ سیکھ کے بیٹھا ہے۔ انسان جب تک اپنے سوچنے کی اور تربیت کی کھڑکی کھول کے رکھے گا وہ یقیناً معاشرے کا بہترین فرد ہو کے سامنے آئے گا، عقل کل ٹھہرے گا تو پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ یہ جو اگلا رکوع ہمارا آج شروع ہو رہا ہے 85 نمبر آیت مبارکہ سے، یہ پہلی اس کی آیت بڑی انٹلیکچوئل آیت مبارکہ ہے۔ آج کے اس دور میں جب آئی ٹی کا دور ہے، سافٹ ویئر کی دنیا ہے، اہل مکہ اور مشرکین اور یہودی رسول اللہ سے وہ سوال کرتے تھے جن کا ظہور آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ پہلا سوال یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ واو کا معنی اور يَسْأَلُونَكَ محبوب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں عن الروح، ان کا معنی سے الروح، محبوب آپ سے وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اب انسان کے اندر روح ہے، وہ نکلے گی کیسے، مرے گا کیسے، دوبارہ کیسے آئے گی، یہ آج کے دور میں ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلیٰ سمجھا دیا۔ ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک پورا پی سی ہے، آپ کا ایک اچھا موبائل ہے، اس کے سافٹ ویئر نہیں ہوں گے تو یقیناً وہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے مشرکین مکہ اور یہودی جناب رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آج دنیا بتا رہی ہے کہ سافٹ ویئر کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کا پی سی، آپ کا سسٹم، آپ کی کوئی بھی چیز بالکل کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے۔ آپ کی ونڈو کے بغیر آپ کا سسٹم نہیں چل رہا۔ تو یہی وہ پوچھ رہے ہیں، یہ جو مرنا ہے، یہ جو روح نکلتی ہے، یہ جو روح آتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس روح سے مراد ایک تو یہ روح ہے جو انسانی باڈی کے اندر ہے، یعنی سافٹ ویئر کی باتیں انسانی ذہن میں 1400 سال پہلے بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روح سے مراد ہے وحی، تو وحی بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جی وہی ریویلیشن ہے، اس کا تصور کہاں ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ آپ اگر اپنے موبائل کے اندر پلے سٹور میں جا کے، میں مثال دے رہا ہوں، پلے سٹور میں جا کے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہی تو ایک ریویلیشن ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک سائن مل رہا ہے صرف ایک تیر کا کہ آپ کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، یا اس کو آپ اپ لوڈ کر دیں تو آپ کو نکلتی نظر آئے گی۔
تو وہی بھی ایسے ہی تھی، ریویلیشن وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہی کے معمولات یہ ہیں کہ حضور کے اوپر وہی آتی، کبھی گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی، کبھی جناب فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا، کبھی فرشتہ جبریل امین خود اپنی شکل میں آ جاتے۔ میں سمجھتا ہوں گھنٹیاں ایسے تھیں، آپ کے موبائل میں وائبریشن آتی ہے تو پتہ چلا کہ آپ کو کسی نہ کسی بندے کا میسج یا کال آئی ہے، پھر آپ نے اس کو اٹینڈ کر لینا ہے۔ کبھی کبھی پھر وہی کی کیفیت بڑی مشکل والی ہے، اللہ کا پیغام بہت بڑا آگے ہے، حضور نے سنا ہے میسج، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر میموری کی باتیں آپ دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی میموری میں جو چیزیں ہم بھیج رہے ہیں ان کو سیو کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ قرآن کے بھولنے سے محبوب پریشان نہ ہو، اس کو ہم سیو کر کے رکھیں گے۔ تو یہ جو عقلیت کی باتیں ہیں اور اس کی انٹلیکچوئل اپروچ کی، یہ یقیناً اہل مکہ بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ تو روح کے دو معنی ہیں، ایک وہی، محبوب وہی کہاں سے آتی ہے آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنے محبوب کو فرما دیں، امت کو، سوال کرنے والوں کو، قل الروح من امر ربی، قول کا معنی آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے ان کو، الروح روح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضور بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی آ جاؤ اس حصار میں جو وحی کا حصار ہے اور اسلام کا، تو تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی چاشنی کیا ہوتی ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اور پھر ایک اگلی بات کہہ دی آج کے اس دور کے اس بچوں کے لیے جو ایتھزم اور الہاد کی طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ انسان کا آج کا سوال یہ ہے کہ مجھے ہر سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ پڑھا لکھا آدمی اور ایک ریشنلسٹ، عقلیت پرست، خصوصاً میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز جو میں مانگ رہا ہوں اس کا سفیشینٹ جواب مجھے ملنا چاہیے، اور میں جب تک مطمئن نہیں ہوں گا عقلی لیول پر، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اس کے لیے کیا جملہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، واو کا معنی اور، ما اوتیتم نہیں دیا گیا ہے تمہیں، من العلم علم، الا قلیلا مگر قلیل۔ تو کوئی اسلام کے اس جملے کو سمجھے گا، اسلام کے فریم ورک کے اندر آئے گا تو وہ سیٹسفیکشن لے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سوال کا بھی جواب مانگے گا کہ میرے بیٹے کے پیدا ہونے کا سبب تو میں اور میری بیوی بنے، میرے پیدا ہونے کا سبب میری ماں اور میرا باپ بنے، تو ان کے ماں باپ ان کا سبب بنے، پھر وہ حضرت آدم اور حوا تک پہنچے، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو دنیا پوچھتی ہے، بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہر سوال کا جواب ملا تو اس کا بھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو نیچے سے تمہیں سارے علوم کے جوابات خود دے دیے گئے کہ تیری پیدائش کا سبب تیرے ماں باپ بنے، تیری پیدائش کا سبب پھر اس کے ماں باپ بنے، پھر پورا سلسلہ چلتا رہا، تو بس وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قلیلا، تمہیں قلیل علم ہی دیا گیا ہے۔ تم یہ دعویٰ کرنے کے تمہاری ڈیوائس کے اندر اپروچ ہی نہیں ہے، تمہارا ڈیٹا ہی اتنا نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی ہے ہی نہیں کیپیسٹی کہ تم ساری چیزوں کو جان سکو۔ انسان کا علم ہمیشہ کیا ہے؟ محدود ہے، قلیل علم ہے جو انسان کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بھی بڑی آج کے دور کی جو ہے بہت سارے سوالوں کا جواب دینے والی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسان کو تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو انسان کو کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کر لینی چاہیے، اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا علم ہے ہی کتنا قلیل۔ اب تین علم ہے، ایک مخلوق کا، ایک حضور کا، ایک اللہ کا، تینوں کے ساتھ ڈیفرنس ہے۔ مخلوق کا علم کتنا ہے؟ قلیلہ، لیکن حضور کا علم قلیل کے مقابلے میں کیا ہے؟ کثیر ہے۔ دو علم ہے نا جی، قلیل اور کثیر۔ تو مخلوق کا علم کتنا ہے؟ قلیل ہے، اور حضور کا علم کثیر ہے۔ اور حضور اور اللہ کے علم میں دیکھیں تو حضور کا علم قلیل ہے اور اللہ کا علم کثیر ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے مولویوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور ہمارے جو سیکٹ ہیں، ہمارے فرقے ہیں، ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ مخلوق کا علم حضور کے برابر نہیں ہے، حضور کا علم اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو پھر لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم حضور کے پاس ہے اتنا علم کائنات میں کسی نبی، بشر، پیغمبر، ولی، غوث، کتب کے پاس نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ سیکٹیرینزم میں کس ہی اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ جو مخلوق کے پاس علم ہے وہ نبی کے سکھانے سے آیا ہے، اور جو نبی کے پاس علم ہے وہ اللہ کے سکھانے سے آیا ہے، اور جو نبی کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ایک جو فرق مراتب ہے وہ اللہ نے رکھ دیا ہے، اور یہ فرق مراتب آپ نیچے لے آئیں۔ یورپ فیملی سسٹم میں کہتا ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم تو رسولوں میں بھی فرق کرتے ہیں،
یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. ہم تو رسولوں میں بھی فرق کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے احکام اور مراتب میں بھی فرق ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ دو جو ایک مخلوق کے دو فرد ہیں, یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی, جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ڈال دی گئی ہے عورت کے ذہن میں کہ میں نے باہر نکلنا ہے, اور یقین مانے دنیا کا سارا باہر کا فتنہ صرف ہماری عورت کو باہر نکالنے کی وجہ سے. سارا بازار کی مارکیٹنگ اتار چڑھاؤ یہ صرف آپ کی عورت کے باہر نکلنے کی وجہ سے ہے. اسلام نے آپ کی مادیت پرستی کی دوڑ کو, عورت کو گھر میں بٹھا کر آپ کو پہلے ہی سلوشن دے دی. عورت مرد باہر اپنا کاروبار کرے, آپ کی زندگی میں سکون رہے گا. اچھا پھر عورت ایک دن بھی بازار جائے گی تو آپ کی پورے مہینے کی کمائی جو ہے اس کو اجاڑ دے گی. کہتے ہیں نا جی ہم پورا مہینہ کماتے ہیں, عورت شاپنگ میں اجاڑ کے آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, عورت کو ساری اس کی خواہشات پوری ہونی چاہیے. لیکن میں جس چیز کو سمجھاؤں, دیانتداری سے وہ معرض کر دوں, اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو قلیل علم ہے اور اس کی محدودیت ہے اور لمیٹیشن ہے, اس پہ بار بار فوکس کیا. اگر آپ عورت کو لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ بنا دیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون باقی نہیں رہے گا. یہ میری اپنی زندگی کا خلاصہ ہے, میں نے جتنا دین کو پڑھا ہے. باقی عورت آپ کے ساتھ ان لمیٹڈ ہے, آپ محبت کریں. حضور کا کھیل ثابت ہے اماں عائشہ سے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بیوی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ ساری باتیں اپنی, میں نے جہیز کی بات بھی کر دی ہے. آپ بھائی جہیز میں بچی کو ہونڈا سیوک نہیں دے سکتے, آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ دیں, لیکن غریب کا کلیجہ منہ کو نہ آئے, آپ اس لیول پہ نہ دیں کہ غریب بیچارہ کل آپ کے ہی گھر میں چوری کر کے چلا جائے, کیونکہ وہ کہے گا اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. اسلام ہر معاملے میں اپنی لیمیٹیشن ہمیں دیتا ہے. دیکھیں ایک میں مثال کے لیے عرض کرتا ہوں, ایک سیکسول فیلنگز ہیں انسان کی, تو اسلام کہتا ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ تم فلفل کرو. بلکہ یہ حدیث ہے ہم نے جمعے پہ پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہیں باہر کسی اور عورت کو دیکھنے سے تمہاری جو خواہشات ہیں وہ ابھرتی ہیں تو کیا کرو, آپ فوراً اپنے گھر آ جاؤ, اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ. اور حضور کا یہ عمل اپنی ازواج سے ثابت ہے. یہ ہے وہ ایک کے ساتھ نہیں تو دو سے کر لو, دو کے ساتھ نہیں تین, تین سے نہیں چار. اچھا اس کو ہم الٹ سمجھتے ہیں, اسلام نے 4 شادیاں کر کیا حکم دے کر کہ تم اگر کر سکتے ہو تو کرو, اس کو بڑھایا نہیں ہے بلکہ اس کو گھٹایا ہے. اہل مکہ اور اس سے پہلے رواج کیا تھا, شادیاں 100, 150, 200. حضرت سلیمان کی شادیاں دیکھ لیں قرآن مجید میں, حضرت داؤد علیہ السلام کی شادیاں دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادیاں, زیادہ شادیاں. آپ اگر لٹریچر پڑھ کے دیکھیں کمپیریٹیو سٹڈی پہ, اسلام نے کہا ہے یہ جو تم لمبی چھلانگیں مارتے ہو 10, 15, 20 کی, یہ نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ کتنی؟ تو اسلام نے تو اس معاملے کے اندر محدودیت اور لیمیٹیشن پیدا کی ہے. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے شادیاں زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور دیکھیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تو یورپ کہتا ہے رکھ لو, لیکن اسلام کے اصول پہ عمل نہ کرو. یہ جو ہے یہ اللہ رسول کے نظام کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اللہ ہمیں قرآن جو شفا ہے اس سے ہمیں شفا لینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے ظاہری باطنی جتنے اسرار اور معارف ہیں اللہ اس کو ہمارے دل اور ہماری فکر اور عمل میں اللہ اس کو نافذ فرمائے.